بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. دعاء امام صلی اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلها أنت تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے خدا ہم سب کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس مقصد زندگی کی خاطر فرش عذاب پہ آتے ہیں ان مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے. کئی مومنین نے التماس سے دعا کے لیے کہا. ایک مومن کے والد وینٹیلیٹر پر ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں خدا شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اس انتظامیہ میں سے موجودین میں سے اگر کوئی بیمار ہے خدا اس کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. کل سے ہماری طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے. تمام تر مومنین کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد. آج میں تھوڑا دھیمے دھیمے پڑھوں گا اور وہ خطابت کا زور تھوڑا کم لگے گا. توجہ کے طلب گزار ہیں. عرض کیا کہ کربلا کوئی قصہ نہیں، کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا تہذیب کا نام ہے.
اگر ہم نے کچھ کربلا سے سیکھنا ہے تو کربلا میرے کام کی چیز ہے، لیکن اگر میں نے قصہ سننا ہے تو قصے بہت ہیں۔ پاکستان میں ڈیلی اتنے ڈرامے بنتے ہیں، اتنی کہانیاں بنتی ہیں، آپ وقتی طور پہ اس ڈرامے میں گم ہو جاتے ہو، پھر بڑا انتظار رہتا ہے کہ اگلی قسط کب آئے گی، باقاعدہ شدت سے انتظار رہتا ہے کہ اگلی قسط کب آئے گی، کیونکہ قصے کہانیاں ہمیں اپنے اندر گھیر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اس میں ایک سسپینس ہوتا ہے۔ تو کربلا کوئی اس طرح کا قصہ نہیں ہے۔ یہاں عجیب بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، شہادت کیسے ہوئی، لیکن بندہ پھر بھی اگلے سال انتظار کرتا ہے۔ یہ کشش ایک عجیب کشش ہے۔ آپ نے جو چیز ایک بار دیکھی ہو اب دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ہر محرم پچھلے محرم سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ ایک بار آپ کربلا ہو کے آتے ہو پھر جانا چاہتے ہو۔ ہر زیارت پچھلی زیارت سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، کیونکہ کربلا کا تعلق میری روح سے ہے، کربلا کا تعلق میرے وجود سے ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کربلا کسی اور کی کہانی نہیں ہے، کربلا ہر زمانے کی کہانی ہے۔ یزید ایک ایسا کیریکٹر نہیں جو تاریخ کا حصہ تھا، یزید ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ کہ میں نے کہا کہ شکل بدل جاتی ہے، کیریکٹر وہی رہتا ہے۔ اب تو اپنے زمانے کا حر بن سکتا ہے، تو اپنے زمانے کا زہیر بن سکتا ہے۔ کہ امام رضا کی ایک روایت بھی ہے، یہ روایتیں اسی لیے بیان کی گئی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی معاملہ ختم نہیں ہوا، معاملہ چل رہا ہے۔ فرمایا وابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک، چاہتے ہو کہ اللہ تجھے خوشی دے؟ کہ مولا کون سی خوشی؟ کہتے ہیں جنت میں اللہ کے گھر ہیں، تم چاہتے ہو خدا تجھے جنت میں وہاں پہ گھر دے جہاں پہ اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ جیسے اسلام آباد میں مختلف سوسائٹیز ہیں، ہاں، اب جگہ جگہ لوگ رہتے ہیں، ہر سوسائٹی کا اپنا ریٹ ہوتا ہے۔ تو جنت میں بھی سمجھو سوسائٹیز ہیں، اولیاء کی سوسائٹی، شہداء کی سوسائٹی، انبیاء کی سوسائٹی، اماموں کی سوسائٹی، مراتب ہے وہاں پر۔ فرمایا اللہ نے جنت میں گھر بنائے، چاہتے ہو تجھے خدا وہاں پر گھر دے جہاں پہ رسول کا گھر ہے، مطلب نبی کے ہمسائے بننا چاہتے ہو رسول کی سوسائٹی میں، شبیب خوشی کے عالم میں، مولا کیوں نہیں، میں وہاں گھر چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر وہاں گھر چاہتے ہو تو حسین کے قاتل پہ لعنت کیا کرو۔ یہ لعنت یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہ خدا یزید پہ لعنت کر، یہ اس لعنت کا ایک حصہ ہے، لیکن خود مفہوم لعنت کیا ہے؟ اصلا جب آپ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہتے ہو اللہم صلی علی فاطمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا صلوات کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں صلوات کا مطلب ہے نزول رحمت، لعنت کا مطلب ہے نزول بلا، بدبختی۔ کہ جب جب آپ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو، قیامت میں جس عالم برزخ میں جس جہنم میں یہ بدبخت جل رہا ہے، اس کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ شدید ہوتا ہے۔ دوسرا لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نفرت تجھے یزید سے ہوگی اتنا تو یزید سے کیا ہوتا جائے گا؟ دور ہوتا جائے گا۔ ایک مومن خدا نخواستہ کوئی مسلم اگر شراب پیتا ہے تو ہم اسے اس شراب سے نفرت دلانے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ یزید بھی شرابی تھا۔ تو اس کیریکٹر کو دیکھ کر اس عمل سے اس کو کیا ہونے لگتی ہے؟ نفرت ہونے لگتی ہے۔ تو کربلا دو کیریکٹرز کا مجموعہ ہے، ایک طرف جہالت کھڑی ہے، ایک طرف عقل کھڑا ہے۔ دو لفظ میں نے کل آپ کے خدمت میں بیان کیے تو اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ایک ہے علم، ایک ہے عقل، ایک ہے جہل۔ ہمارے یہاں جاہل کیسے بولا جاتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں۔ اہل بیت کی ڈکشنری میں جاہل کی یہ تعریف نہیں ہے۔ ہم جاہل کیسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ بھائی جناب ان پڑھ ہیں تو کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ مولا ایسے کو جاہل نہیں بولتے، کیونکہ کئی ایسے ان پڑھ ہیں کئی پڑھے لکھوں سے بہتر ہیں۔
ایک پروفیسر صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک ان پڑھ آدمی ہے، 5 درجے بھی نہیں پڑھا، لیکن اس سے زیادہ نیک ہے، اس سے زیادہ متقی ہے، اس سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ علم آنے سے تقویٰ نہیں آتی، علم آنے سے تہذیب نہیں آتی۔ اب اہل بیت کی نگاہ میں علم کی بھی ڈیفینیشن الگ ہے۔ مثلا آپ انجینئرنگ کو علم بولتے ہو، آپ ڈاکٹری کو علم بولتے ہو، آپ سائنس کو، اہل بیت اس کو علم نہیں بولتے۔ اہل بیت ان علوم کو ٹول مانتے ہیں۔ مثلا آپ انجینئر بنے، انجینئر بن کے کیا بناؤ گے؟ بلڈنگ بناؤ گے۔ بلڈنگ بنانے کا علم ایک ٹول ہے۔ کوئی کک بنا، کوکنگ کا علم آ گیا، کھانا بنائے گا۔ کوئی ڈاکٹر بنا، اسے آپریشن کرنا آتا ہے۔ یہ علم ابزار اور ٹولز ہیں ذریعہ معاش کے لیے۔ اہل بیت جس کو علم مانتے ہیں وہ ہے علم النفس، وہ علم جو بندے کو خدا کے قریب لے کر جائے، وہ علم جو انسان کو طرز زندگی سکھائے۔ ابھی بھاولپور کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا، ریٹائرڈ آفیسر آدمی، اتنی ڈیوٹی کرنے والا، ایک یونیورسٹی کا سی او ہو، کیونکہ اس کے پاس ابزاری علم تھا، اخلاقی علم نہیں تھا۔ علم النفس جس بندے کے پاس نہ ہو، جس کی قسمیں 16-17 قسمیں کھانے کے بعد خدا یہ کہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا کیا کیا؟ تزکیہ کیا۔ انبیاء کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ آپ کو کھیتی باڑی سکھائیں، انبیاء کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ آپ کو یہ بتائیں گھوڑے کیسے چلائے جاتے ہیں، انبیاء کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ آپ کو بتائیں کھانا کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ علم ابزاری یہ کہیں بھی مل جائے گا، علی کے در سے وہ علم ملے گا جو کسی در سے نہیں ملے گا۔ وہ علم ہے علم النفس، جو ہر بچے پر لازم ہے آپ بچے کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں کہ بندہ ڈاکٹر ہے پر اخلاق نہیں۔ جناب اتنے بڑے آفیسر بن جائیں، 22 گریڈ کے آفیسر ہیں لیکن کردار اچھا نہیں ہے، ہاں یہ کیونکہ وہ اس علم کا حامل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، کئی بار یہ جملہ ہم اپنی عام گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا جاہل۔ یہ وہی جملہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا کہ علم ہے بندے کے پاس پر عقل نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے معیار میں جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، جہالت عقل کے مقابلے میں ہے کہ بندہ علم بھی ہو، صاحب عقل بھی ہو۔ قاضی شرح عالم تھا پر عاقل نہیں تھا، حبیب ابن مظاہر عالم بھی تھے، عاقل بھی تھے۔ تو اصل چیز جو مجھے راہ ہدایت پہ لے کر آتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اب جس نے بھائی ایٹم بم پھینکا تھا، پہلے ایٹم بم میں 65,000 لوگ مرے، دوسرے ایٹم بم میں 95,000 لوگ مرے، کیا وہ جاہل تھا؟ بم بنانے والا کوئی جاہل ہوتا ہے؟ گولی بنانے والا کوئی جاہل ہوتا ہے؟ راکٹ بنانے والا کوئی جاہل ہوتا ہے؟ ریڑھی لگانے والا تو بم نہیں بنا سکتا نا، ایک ان پڑھ آدمی کیا بنا سکتا ہے؟ تو ان پڑھ آدمی جس کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے وہ دنیا کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا علم حاصل کرنے والا دنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں تاکہ اور موضوع آپ کے ذہن میں کھل جائے۔ دیکھیے پوری کتاب ہے بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ۔ کسی نے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی توریت سے ایک لفظ ادھر سے ادھر کیا کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک جاہل کا پھسلنا قوموں کو اتنا تباہ نہیں کرتا جتنا ایک عالم کا پھسلنا۔ ایک جاہل پھسلا کیا ہوگا؟ جاہل ہی پھسلا نا، لیکن اگر کوئی پائے کا عالم ہو، بہت زیادہ علم ہو، جب یہ پھسلتا ہے تو پوری قوم کو تباہ کرتا ہے، پوری نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اب یہ توریت میں جس نے رد و بدل کیا، ایک جملہ یہاں سے یہاں کیا کہ آنے والا نبی کس کی نسل سے ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا اسماعیل کی نسل سے ہوگا، اس نے اسماعیل کی جگہ پہ اسحاق رکھ دیا۔ پوری یہودیت کو اس بندے نے کیا کر دیا؟ تباہ۔ اب یہ کام کسی جاہل نے تو نہیں کیا ہوگا نا، ہوگا کوئی بہت بڑا راہب، ہوگا کوئی اپنے یہودیت کا بہت بڑا مجتہد جس نے ایک لفظ یہاں سے یہاں کیا، پوری قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ یہی معاملہ ولایت امیر المومنین، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب کوئی عام مسلمان تو معنی کو بدل نہیں سکتا نا، ایک بہت بڑا پائے کا بندہ ہوگا جس نے کہا ہوگا مولا کا مطلب حکومت نہیں ہے، دوست ہے۔ پوری قوم آج تک پھسلی ہوئی ہے نا۔ قتل کا فتویٰ آپ تو نہیں دے سکتے نا،
کوئی بہت بڑا مفتی دے گا نا 1978 سے جب سوویت یونین کے خلاف جہاد چلا، یہ جہاد کوئی عام آدمی تو نہیں چلا سکتا نا، بڑے بڑے مفتی خریدے گئے، بڑے بڑے مولوی خریدے گئے. تو قوموں کو تباہ کرنے کے لیے جاہل تباہ نہیں کرتا، قوموں کو تباہ کرنے کے لیے عالموں کو لایا جاتا ہے. لیکن کون سا عالم؟ جو صاحب عقل نہیں ہے. تو اصل چیز جو آپ کو بچاتی ہے اور کربلائی بناتی ہے وہ عقل مند ہونا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب عقل کیا ہے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیں، پھر میں کربلا کی اصولوں میں سے ایک اصول کا دوبارہ ذکر کروں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے 4 طاقتیں چھٹے امام فرماتے ہیں، 4 ٹولز خدا نے آپ کو دیے ہیں جس سے ہماری پوری باڈی ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. پہلی طاقت، اب انہی ٹولز کو حسینی بھی استعمال کرتے ہیں، انہی ٹولز کو یزیدی بھی استعمال کرتے ہیں. چیز وہی ہے. مثال دوں، ایک چھری ہے، چھری سے آلو بھی کاٹ سکتے ہو، ٹماٹر بھی کاٹ سکتے ہو، بھنڈی بھی کاٹ سکتے ہو، اسی چھری سے کسی بندے کا گلا بھی کاٹ سکتے ہو. چیز وہی ہے. یہ دشمن بھی اگر دنیا میں بدکاریاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، فسق و فجور پھیلاتا ہے، انہی ٹولز کو استعمال کرتا ہے. آپ انہی ٹولز کے ذریعے اللہ تک بھی پہنچ سکتے ہو اور وہی ٹول آپ کو جہنم تک بھی پہنچا سکتے ہیں. چیزیں وہی ہیں، تیرے اوپر ہے تو اس چیز کا استعمال کیسے کرتا ہے. کہا 4 چیزیں خدا نے تجھے عطا کی ہیں. پہلی چیز قوت غضب. ہر بندے کے اندر غصہ ہے، وہ حیوان ہو یا انسان ہو، کوئی بندہ غصے سے خالی نہیں ہے. اب غصے کا معیار ہر کسی کا الگ الگ ہے. چونٹی کے اندر بھی غصہ، بلی کے اندر بھی غصہ، شیر کے اندر بھی غصہ، یہ آپ کا بچہ، یہ جوان جو اس فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں ان کے اندر بھی غصہ ہے. غصہ برا نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے. جسٹ لائک انرجی. آپ کے گھر میں گیس پڑی ہوئی ہے، ایک غصے والی چیز ہے، آپ اس سے چولہا بھی جلا سکتے ہو اور کسی بندے کا گھر بھی جلا سکتے ہو. یہی غصہ اگر نہ ہو تو بندے میں غیرت نہ ہو. یہی غصہ اگر نہ ہو تو آدمی اپنا دفاع نہ کر سکے. یہی غصہ نہ ہو تو بندہ وطن کا دفاع نہ کر سکے. یہی غصہ نہ ہو تو آدمی کے اندر وہ انرجی پیدا نہ ہو کہ علم کے لیے، کمانے کے لیے باہر نکلے. تو غصہ بہت ضروری ہے. لیکن ابھی فرمایا کہ الغضب یأکل الحسنات، غضب بھی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. غصہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ کون تعین کرے گا؟ یہ علم اہل بیت اور عقل تعین کرے گی کہ میں نے غصے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ایک مرتبہ مفتی نے بول دیا کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ویسے ہیں، یہ مسلمانوں کا فرقہ ایسا ہے. اب جوان کے اندر غصہ پیدا ہوتا گیا. اس نے سارا غصہ کس کے خلاف اتار دیا؟ شیعوں کے خلاف اتار دیا. پھر اس نے غصے کو موڑا مولوی فضل الرحمان کی طرف. اب وہی لوگ جو ہمیں مارتے تھے پھر ان کے جلسے میں بم پھوڑنے لگے. چیز کو آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈائیورٹ کر رہے ہو نا. لیکن اسی غصے کو اگر بندہ صحیح راہ میں استعمال کرے، یہی غصہ وجود میں اور یزید کے خلاف استعمال کیا جائے. جون بوڑھا ہے لیکن جب میدان میں گیا بڑے غصے میں تھا. کیا میں حسین کا غلام ہوں؟ میرے مقابلے میں. غصے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ صحیح راستے پہ. صراط المستقیم کا یہی مطلب ہے کہ تیری زندگی میں تیری جتنی بھی انرجیز ہیں وہ ایک لائن پہ چلنی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹریک سے ہٹ گئیں تو تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. ایک اور مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں. بھائی آپ کی گاڑی اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی اور آپ کی سپیڈ ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی گاڑی، آپ 140 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہو. 140 کی سپیڈ سے گاڑی. اب آپ نے کاؤنٹ کیا اگر 140 کی سپیڈ سے چلوں گا، مثال دے رہا ہوں، مثلا میں 3 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاؤں گا. اور اچانک آپ غافل ہوئے، گاڑی کسی اور روڈ پہ چلی گئی، مثلا مری والے روڈ پہ چڑھی گئی، اور آپ کی کاؤنٹنگ ہے میں 140 کی سپیڈ سے کہاں پہنچوں گا؟ لاہور پہنچوں گا. اور غلط روڈ پہ بھی وہی سپیڈ رہی اور آپ کو پتہ نہیں، تو 140 کی سپیڈ سے کہاں پہنچو گے؟ غلط جگہ پہ. اب بندہ صحیح ٹریک سے جب صحیح ٹریک پہ ہوتا ہے اور اسپیڈ 140 کی سمجھتا ہے میں جنت پہنچ جاؤں گا، ٹریک لے لیتا ہے جہنم کا.
اسپیڈ وہی 140 کی ہے. تو وہ جو اس نے کیلکولیشن کی تھی کہ میں 2 گھنٹے میں لاہور پہنچوں گا، 2 گھنٹے میں جنت پہنچوں گا، وہ ایگزیکٹ 2 گھنٹے میں جہنم پہنچ جاتا ہے. اسپیڈ وہی، ٹریک بندے کا غلط ہو جائے. یہی معصومین فرماتے ہیں صراط مستقیم سے نہ ہٹنا. صراط مستقیم مطلب اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. غصہ جائز ہے میدان جہاد میں، غصہ جائز ہے غیرت کے مقام پر، غصہ جائز ہے حق غصب کیا جائے، غصہ جائز ہے کسی مظلوم کا دفاع کیا جائے، غصہ جائز ہے کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. لیکن وہیں پر اگر تیرا باپ تیرے اوپر غصہ کرے اور تجھے غصہ آئے، فرمایا یہاں پر عبادت ہے اپنے غصے کو پی لینا. والکاظمین الغیظ عافین عن الناس. رحمت خدا کی ان پر جو اپنے غیظ کو، اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. پینا کہاں پر ہے اور پھینکنا کہاں پر ہے؟ یہ آرڈر کون دیتا ہے؟ عقل دیتا ہے. کس کی تعلیم کے نیچے؟ اہل بیت کی تعلیم کے نیچے دیتا ہے. تو پہلا پاور جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کس کا پاور ہے؟ غصے کا پاور ہے. آیت اللہ العظمیٰ کاشف الغطاء، نجف میں حرم کے باہر ان کی قبر ہے، جب بھی جائیں. بہت بڑے عالم تھے، مدرس بھی تھے، ساتھ میں خیرات کا ان کو بڑا شوق تھا. غریبوں میں، فقیروں میں، بیواؤں کی شادیاں کروانا، جوانوں کی یتیموں پروری کرنا، یعنی تدریس بھی کرتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے. بڑا احترام تھا ان کا نجف میں، ایران میں. اب ایک مرتبہ تقسیم سہم سادات کے لیے اصفہان گئے. اصفہان کی مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی جتنے غریب سیدیں آ جائیں ہم سہم سادات بانٹ رہے ہیں. اب اعلان ہوا، جتنے پتہ چلا ان کو اصفہان میں غریب سادات کی تعداد بہت ہے، سارے سادات آئے. اب یہ بھی کافی پیسے لے گئے، انہوں نے بانٹنا شروع کیے. دیے تقریباً پیسے سارے ختم ہو گئے. نماز کا وقت قریب تھا، کہا چلو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. لوگ بھی پیسے لے کے چلے گئے. اتنے میں ایک سید بڑا دیر سے آیا. جیسے آیا، کاشف الغطاء، میرے جد کے پیسے دو مجھے. انہوں نے کہا بندے خدا دیر سے آئے ہو، پیسے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. کہ تم مولوی ہمیشہ یہی بولتے ہو. بہت تپا ہوا تھا وہ مولویوں پہ. کہ سارے پیسے ہمارے کھا گئے، ہمارا حق کھا گئے. میں دیر سے آیا تو کیا ہوا؟ میرا پیسہ نہیں دیا، میرے پیسے تم کھا گئے. بدتمیزی کرنے لگا. کاشف الغطاء خاموش کا نہیں ہے بابا، ختم ہو گئے پیسے. کہتے ہیں آگے بڑھا، اس نے اتنی توہین کی، آقا کاشف الغطاء کے چہرے پہ اس نے تھوک دیا. داڑھی ان کی بڑی تھی، کہتے ہیں اس کا لعاب دہن آقا کی داڑھی پہ لگ گیا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ابا سے چہرے کو صاف کیا. ان کے مریدین شاگرد تو تھے، سمجھے گا آیت اللہ کو بندہ یہ کام کرے اس کا کیا حشر ہو. آگے بڑھے، اس کو مارنے کے لیے کاشف الغطاء نے روک دیا کہ رک جا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ابا مسجد میں بچھائی. کہا جس کی جیب میں اگر کچھ پیسہ ہے، اس سید کی مدد کرنا چاہتا ہے تو میری عزت کی خاطر، میری داڑھی کو دیکھ کر چند پیسے اس ابا کے اندر ڈال دے. اب مسجد میں جتنے لوگ تھے بیچاروں کے پاس جو پیسے تھے، انہوں نے آقا کی عزت کی خاطر ابا میں ڈالے. انہوں نے پیسے ابا میں جمع کیے، اس سید کے سامنے گئے. کہا سید غلطی میری ہے، تیری نہیں ہے. سید غلطی میری ہے، تیری نہیں ہے. یہی کام اگر میں پہلے کرتا تجھے غصہ نہ آتا. یہ میں نے تیرے اس ایکشن کے بعد کیا کہ اگر تیری غلطی ہے میں نے تجھے معاف کیا، اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دی. یہ والکاظمین الغیظ. میں نے کہاں پر کون سا ری ایکشن دکھانا ہے؟ طاقت تھی شاگردوں کو بھیج دے. توہین ان کی ہوئی تھی، لیکن توہین ذات کی ہوئی تھی، انہوں نے وہیں پر کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو میں نے اپنے غصے کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ جناب سلمان مدائن گئے، کچھ لوگ آئے، نفرت تو تھی نا کہ علی نے ایک بڈھے کو بھیج دیا ہے اور اتنی محبت کرتے تھے جناب سلمان سے. کہنے لگے سلمان تیری داڑھی جو ہے نا، علیاذ باللہ ایک حیوان کا نام لیا، اس کی پوچھ کی طرح ہے، تاکہ ہم سلمان کا کیا کریں؟ مذاق اڑائیں. سلمان تیری داڑھی، وہ بھی ایک نجس حیوان کی مثال دی. سلمان تیری داڑھی فلاں جانور جو ہے نا، سلمان بالکل اس کی مونچھ کی طرح ہے. جناب سلمان اب گورنر آدمی ہو، اتنا پاور ہو، یہاں کسی گورنر کو بول کے تو دیکھو، کسی ایس پی ڈی ایس پی کسی آفیسر کو ایک جملہ تو بولو، شامت آ جاتی ہے. سچ بھی بولو تو شامت آ جاتی ہے، بات جھوٹ کی نہیں ہے. کہ سلمان تیری داڑھی فلاں حیوان کی پوچھ کی طرح ہے. یہ علی کا ماننے والا ہے. کہ میری ذات کی توہین ہو رہی، کوئی بات نہیں،
سلمان نے کہا دیکھ اگر قیامت کے دن میرے اعمال برے تھے اور اعمال کے نتیجے میں خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جہنم میں ڈالا جائے تو یقیناً اس کی پونچھ میری داڑھی سے بہتر ہے، کیونکہ ایسے بندے کا وجود کا فائدہ کیا جو جہنمی بن جائے. لیکن کہ اگر قیامت کے دن خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جنت میں بھیجا جائے تو میری داڑھی اس حیوان سے افضل ہے. علمی جواب دے کے ان کو کیا کرا دیا؟ چپ کرا دیا. والکاظمین الغیظ. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا غلام اوپر سے گرم پانی لے کر آ رہا تھا پتیلے میں، وہ پتیلا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امام کے سر مبارک پر آ کر لگا. کہتے ہیں مولا کے سر سے خون بھی جاری. اس طرح دو واقعات ہیں، ایک میں پتیلا گرا، وہ شاید 5ویں امام کا، ان کا چھوٹا بچہ امام کا فوت ہو گیا غلام. دوسرا یہ چوتھے امام کا واقعہ، ان کے سر پہ گرا، ان کا سر کیا ہو گیا؟ زخمی ہو گیا. اور دونوں اماموں نے رویہ سیم رکھا. اب جیسے غلام بندہ تھا نا، اب مولا کے ساتھ آپ یہ کام کریں تو اس زمانے میں غلاموں کو تو بڑا مارتے تھے. جیسے اس نے دیکھا امام کے سر پہ برتن گرا اور سر سے خون جاری ہوا، اس نے فوراً، کیونکہ بڑا تو اہل بیت کے گھر میں ہوا تھا نا، ان کی تربیت میں ہوا تھا، اب اس نے کہا کہیں مولا مجھ سے غصہ نہ کرے، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ. غلام نے کہا کہ خدا غصے پینے والوں کو معاف کرتا ہے. امام نے کہا میں نے غصہ پی لیا. کافین عن الناس. امام نے کہا تیری غلطی کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر. پھر واللہ یحب المحسنین. خدا احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. امام نے کہا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ رویہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. یہ ٹریننگز دے رہے تھے کہ اے مومن تو نے اپنے غصے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اب غصے کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ عقل کرتی ہے. عقل کیا ہے؟ اقال عربی میں بولتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے اسے کیا کر دیا؟ اقال کر دیا. اردو میں بولیں تو گرہ لگانا. کسی چیز کو آپ نے یہاں پہ گرہ لگا کے کیا کر دیا؟ باندھ دیا. پائپ سے پانی جا رہا ہے، آپ نے گرہ لگا دی، پانی وہیں کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. اس کو بولتے ہیں اقال. عقل اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ عقل بریک کا نام ہے. آپ کو غصہ آتا ہے، عقل کیا لگا دیتی ہے؟ بریک لگا دیتی ہے. یہ شناس دلاتی ہے کہ جس پر تو غصہ کر رہا ہے، غصہ کرنے سے پہلے دیکھو کہ اس پر غصہ جائز ہے یا حرام ہے. حرم ہے امام رضا میں. کئی ایسے بیمار آتے تھے، کبھی کبھی امام رضا سے بدتمیزی بھی کرتے تھے. یہ معجزہ ہم مشہد میں ہی ہوا تھا. بندہ بڑا غصے میں آیا کہ مولا رضا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، مجھے شفا نہیں دے رہے ہو. اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، اس نے زری کی طرف پتھر پھینکا. اب بیماری کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہوگا اس کو، اور اس نے کیا دیکھا؟ پتھر جیسے مولا کی زری پہ لگا وہ پانی بن کے نیچے گر پڑا. یہ معجزہ سب نے وہاں پہ دیکھا. اور پھر امام رضا سے بندہ معافیاں مانگ رہا تھا. کئی لوگ ایسے اہل بیت کے ساتھ بے احترامی کرتے تھے، لیکن اہل بیت کا جو رویہ تھا والکاظمین الغیظ والا رویہ تھا. تو عقل کا کام ہے کہ یہ شناس دلائے کہ بندے خدا، بیوی کو یہ بتائے، یہ سیکھے کہ تو جس پہ غصہ کر رہی ہے اس پہ غصہ حلال ہے یا حرام ہے. بڑے چھوٹے کی تمیز دلائی جائے. شوہر بچوں پہ غصہ کر رہا ہے کہ معصوم فرماتے اپنے چھوٹے بچوں پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھایا کرو. بالخص بچیوں کے لیے فرماتے تھے کہ تو نے کہاں غصے کو استعمال کرنا ہے، کہاں غصے کو استعمال نہیں کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ عقل کا کام ہے. اب عقل کے پاس علم نہیں ہے. عقل وہ پاور ہے جو آپ کو روکنا سکھاتا ہے. علم آپ کہاں سے حاصل کرو گے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. سمجھو عقل ایک پاور ہے، اس پاور میں آپ علم اہل بیت ڈالتے جاؤ گے. اب زندگی کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا، پھر آپ بڑی آسانی سے اپنے اعضاء کو کنٹرول کر پاؤ گے. دوسرا پاور یا علی، ایک پاور ہے عقل. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بچے میں کیا نہیں ہوتی؟ عقل کا مطلب کنٹرول نہیں ہوتا بچے میں. ہاں، کھاتا جاتا ہے بیٹا بہت کھا لیا، کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ کسی مہمان کے گھر میں جاتے ہو، ہاں کبھی بھوک بھی ہوتی ہے لیکن سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو بندہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، بھائی گھر میں کھا لوں گا، یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں. ایک تمیز کے دائرے میں بندہ رہتا ہے. لیکن بچہ کبھی سوچتا ہے؟ کھائے جاتا ہے، کہتے سب نے نہیں کھایا تو کیا ہوا، میں تو کھاؤں گا. کیونکہ بچے میں کیا نہیں ہوتی؟ کنٹرول نہیں ہوتا. عقل کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول نہیں ہوتا. آگ کو نہیں پہچانتا، وہ نقصان دہ ہے، اس سے موت آئے گی. کئی جوان عقل سے جب زائل ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم کیا فرماتے ہیں، بھائی 15 سال میں بچہ بالغ ہو گیا تو عاقل ہو گیا. ابھی 15 سال میں بلوغ جسمی تو آ جاتا ہے، بلوغ عقلی. آج بھی کوئی لوگ 40 سال کے پر عقل نہیں آئی ہے.
ہاں 50 سال کے ہو گئے ابھی بھی سمجھتے ہیں ہم کیا ہیں؟ بچے ہیں. تو آپ نے اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ میرے لال تیرا جتنا کنٹرول ہوگا. اب پروردگار عالم سزا اور جزا کا معیار کیا رکھتا ہے کہ مثلاً عارف کاظمی کو زیادہ جزا دی جائے, اس نے مثلاً 10 کتابیں اس مومن سے زیادہ پڑھی ہیں. نہیں, فلاں آیت اللہ بن گیا ہے تو اس کی مثلا اس کی 2 رکعت نماز کی جزا بہت ہوگی. نہیں, اللہ نہ مفتی دیکھتا ہے نہ مولوی دیکھتا ہے, نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں. معصوم فرماتے ہیں اللہ کے جزا اور سزا کا معیار عقل ہے, جس کی عقل جتنی زیادہ اس کے عمل کا ثواب بھی اتنا زیادہ. 1000 رکعت بندہ پڑھ لے اس کو وہ شاید ثواب نہ ملے, ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے, کیونکہ اس کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے. اب کنٹرول زبان پر, کنٹرول آنکھوں پر, کنٹرول کانوں پر, یہ سارے پاور جو خدا نے دیے ہیں. غصہ پہلی فیکلٹی جو انسان کو ملی. دوسری فیکلٹی کا نام ہے شہوت. حیوان کے اندر بھی ہے, انسان کے اندر بھی ہے. شہوت بھی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ اگر انسان میں وجود شہوت نہ ہوتا تو ازداد نسل کیسے ہوتا؟ اگر شہوت انسان کے اندر نہ ہوتی تو مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن, حلال رشتے کبھی نہ بن پاتے. اس کا ہونا بھی کیا تھا؟ ضروری تھا. اب معصومین نے ہر چیز کو 3 درجہ بندی میں, یعنی 3 اس کے لیولز بنائے کہ غصہ اگر یہاں ہو تو صحیح ہے, غصہ اگر یہاں ہو تو صحیح نہیں ہے, غصہ اگر بالکل زیادہ ہو. 3 کیٹیگری. سب سے زیادہ غصہ آ جائے تو بھی برا, غصہ بالکل نہ آئے تو بھی عقل کی کمی ہے, غصہ اگر بیچ میں ہو تو اچھا ہے. شہوت بہت زیادہ ہو تب بھی بری, شہوت بالکل کم ہو تب بھی نقص ہے. شہوت اگر میانر ہو تو کیا ہے؟ عین عقل ہے. کئی ایسے کرسچن, کئی ایسے بدھسٹ جو بالکل شادی نہیں کرتے, یہ بھی خلاف عقل ہے, یہ بھی خلاف دین ہے. رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ آپ کے 8-9 صحابی ہیں جو ڈیلی مسجد میں آتے تھے, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد ہم شادی نہیں کریں گے, ہم بازار میں نہیں آئیں گے, بازاریں ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں, شادیاں ہمیں بچوں میں مگن کر دیتی ہیں, اللہ سے دور کر دیتی ہیں, ہم کاروبار نہیں کریں گے, یہ پیسہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے. انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں اور رسول خدا مصلی بچھا کے 24 گھنٹہ اللہ. نبی نے مذمت میں, ان کی مذمت میں خطبہ دیا. جس خطبے میں سے ایک جملہ جو ہم شادیوں میں پڑھتے ہیں, نکاح من سنتی, وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اس میں صرف نکاح من سنتی نہیں, نبی نے فرمایا کاروبار بھی من سنتی, بیویوں کے ساتھ بیٹھنا بھی من سنتی ہے, باہر جانا بھی من سنتی ہے, سیر و تفریح کرنا بھی من سنتی ہے. ایک جملہ ہم نکاح میں پڑھتے ہیں کہ نکاح من سنتی, تو نبی نے ساری سنتیں بتائیں کہ اے مومن اپنے وقت کو تقسیم کیا کر, جزءا للہ, جزءا لأہلہ, جزءا لنفسہ. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا کر, ایک حصہ اللہ کے لیے رکھا کر, ایک حصہ اپنی ذات کی سیر و تفریح کے لیے رکھا کر, تاکہ تمہارے وجود میں کیا پیدا ہو جائے؟ میاں روی ہو جائے. آج کل معاشرے میں ڈپریشن, انزائٹی, پریشانی کا اسباب کیا ہے؟ ایک بندہ 24 گھنٹہ مصلی پر ہے پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جزءا للہ کو تو اہمیت دے رہا ہے لیکن جزءا للنفس کو اہمیت نہیں دے رہا. فرمایا نہیں, دین اس کا نام نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر, آخرت میں بھی حسنات عطا کر. اب دوسری فیکلٹی شہوت کی فیکلٹی ہے. تیسری فیکلٹی جو سب سے بڑی ہے وہ قوہ ادراک ہے, آپ کا خیال. یہ بڑا اہم ہے. آپ مجلسیں سن رہے ہو, چیزوں کو دیکھتے ہو, تصویریں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, بزنس کی پلاننگ کرتے ہو, یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ آپ کا خیال کرتا ہے. اور خیال کو شیطان کس ذریعے سے تباہ کرتا ہے؟ وسوسے کے ذریعے سے. کہ میں نے کراچی میں ایک جملہ کہا تھا, ایک بیچارے جوان کا فون آیا کہ مولانا میری امی نے زندگی ہماری اجیرن کر دی. کہتے بڑی متقی پرہیزگار ہے لیکن مولانا وسوسہ اس کے اندر بہت ہے. کہتا ہم اسکول سے آتے ہیں, کالج سے آتے ہیں, کہیں سے کرکٹ کھیل کے آتے ہیں, کہتی گھر کے دروازے سے کمرے میں آنے نہیں دیتی. اب یہ بھی نہیں کہ کہے کہ پاؤں دھو کے آؤ, کہتی نہیں پورا نہا کے آؤ. تو باہر سے آ رہے ہو, کہیں نہ کہیں نجاست لگ گئی ہوگی. کہتے دوست کہتے ہیں آپ کی امی کو ہو کیا ہے اتنی بار؟ کہتے تم نے ایک بار دیکھا ہے نہانا, دن میں 3-4 بار ہمیں نہانے کے لیے بھیج دیتی ہے. وسوسے کی بیماری. بندہ وضو کرے 1 بار 2 بار 3 بار, معصوم فرماتے ہیں وسوسہ شیطان کا بہترین ذریعہ ہے, بندے کو کیا کرے؟ گمراہ کرے. کئی لوگوں کو نماز میں وسوسہ ہوتا ہے. ہاں, اب تجوید بندے نے سیکھی ہے, اب ظالین بولے, والین بولے, ہاں سین بولے, سواد بولے, ہاں تو ایک بار نہیں نکلتا سواد, دوسری بار نکالنے کی کوشش کرتا ہے.
ایک بار تو ہم ایران میں کسی کے پیچھے نماز، امام جماعت تھا، کم از کم اس نے 6-7 بار واہ 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 اتنا اس نے بولا، ہم نے کہی نماز پوری ہماری چلی گئی اس کے ذوات کے چکر میں۔ یہ بھی وسوسہ ہے کہ بندہ سوچے کہ واقعاً زبان سے وہ چیز نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی۔ امام کا صحابی تھا، اس کی ناک سے خون آیا، خون زمین پہ گرا، قالین پہ گرا، اب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، اب سوچنے لگا قالین پہ گرا ہوگا، قالین سے نیچے گیا ہوگا، نیچے کے بعد میرے پاؤں کو لگا ہوگا، اس کی پوری نماز کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ امام کے پاس گیا، امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا تو اتنا سوچے؟ ظاہر پہ حکم کر بندے خدا، زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بندے کے سامنے کھانا ہے، اب سوچنے لگی ہاں بھائی پاکستان میں تو یہ سوچیں تو آتی ہیں نا، یہ کھانا کس نے بنایا ہوگا، اب کھانے کا پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں لگایا ہوگا، تیل کیسا ہوگا، برتن کیسا ہوگا، پھر وہ کھانا کبھی کھائی نہیں، یہاں اس ہوٹل میں جاؤ ہی نہیں، یہاں جاتے ہو تو سکون کے بیٹھ کے کھا کے بسم اللہ پڑھ کے وہاں سے بندہ نکل۔ تو وسوسہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اتنا فکر کو ایکٹیو کر دیتا ہے، وہی بندے کے ڈپریشن کا دوسرا ذریعہ شیطان انسان کے ادراک کو تباہ کرنے کا وہم ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ذریعہ جس سے آپ کے برین کو، جس سے آپ کی عقل کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہم ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ الْأَمْوَالِ۔ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں وہ کس کے ذریعے سے نسلوں کو ڈراتے ہیں؟ وہم کے ذریعے سے۔ حسین بچوں کو مار دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے، تیرے اکبر کو مار دیں گے۔ کس کو ایکٹیو کر رہے ہیں؟ وہم کو ایکٹیو کر رہے ہیں۔ اب بندے کے اندر خوف آئے گا، وہ راہ خدا کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا۔ یہ ریاکاری، یہ شہرت پسندی، یہ سارا وہم کا تو گیم ہے۔ یہ علماء کے اندر، خطیبوں کے اندر، ذاکروں کے اندر بھی وہم کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم کے عالم دین نے کہا، ہم نے کہا اب کیوں نہیں آتے پاکستان میں مجلس پر؟ نہیں مولانا، وہاں تو کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا بڑا پروٹوکول ہو، 10 گاڑیاں ہو۔ یہ کیا ہے بندے کا؟ وہم ہے۔ قبولیت کی نشانی پروٹوکولز نہیں ہے، قبولیت کی نشانی پروردگار عالم ہے۔ ایک بندے نے خواب دیکھا، کہتا ایران میں ایک عالم تھا، ایک ذاکر تھا، عالم مجلس سے نہیں پڑھتا تھا، وہ مدرس تھے حوزہ علمیہ میں، ایک بندہ ذاکر تھا بڑا مشہور۔ کہتے ہیں خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت ہوئی، دیکھ تو امام حسین کے سامنے غازی عباس بیٹھے ہیں، غازی عباس کے ہاتھ میں ایک بک ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں اور اس بک میں دیکھ رہا ہوں کہ امام کے ذاکروں کے نام لکھے ہوں۔ کہتے ہیں وہ جو مشہور ذاکر تھا، امام حسین نے کہا اس کا نام میری ڈائری سے مٹا دے، کاٹ دے، آج کے بعد یہ میرا ذاکر نہیں ہے۔ کہ وہ جو مدرس تھا حوزہ علمیہ میں، جس نے کبھی مجلس پڑھی ہی نہیں تھی، امام نے کہا اس کا نام لکھ، یہ میرا ذاکر ہے۔ کہتے خواب سے اٹھا، پہلے اس ذاکر کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ امام نے تیرا نام اپنی ڈائری سے مٹا دیا ہے۔ کہتے تو سچ کہہ رہا ہے، تنگی تھی، روزی کی، روزگار کی تنگی تھی، گزارا نہیں ہو رہا تھا، میں نے ذاکری کو خدا حافظ کہا، اب بزنس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا واقعی امام حسین نے تیرا نام کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ اس عالم کے پاس گئے، اے عالم دین آپ تو مدرس ہیں، میں نے کبھی آپ کو مجلس پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن امام حسین نے آپ کا نام اس ڈائری میں لکھا ہے۔ کہتے ہاں میں نے کبھی لوگوں میں آ کے مجلس نہیں پڑھی، لیکن 1-2 سال سے جب محرم کے دن آتے ہیں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بچوں کو بٹھا کے حسین کا ذکر کرتا ہوں، بیوی بٹھاتا ہوں، 3-4 بچے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں نواسیاں، ان کو بٹھا کے 2 جملے مصیبت کے پڑھتا ہوں، 4 جملے مولا کے فضائل کے پڑھتا ہوں، فرامین کے پڑھتا ہوں، کہ امام حسین نے آپ کا نام کس میں لکھ دیا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بندے کا خلوص دیکھتے ہیں۔ یہ واقعات جب آپ سنتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں سے کربلا جاتا ہے امام حسین کو سلام کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، رات کو خواب دیکھتا ہے، مولا حسین فرماتے جب اپنے وطن میں واپس جاؤ اس بوڑھے کو حسین کا سلام دینا۔ مولا کون کا جب مجلس حسین ہوتی ہے، وہ جو بوڑھا بزرگ ہے جو مومنوں کی جوتیاں بنا بنا کے رکھتا ہے۔ یہی تو فرق ہے، ایک بندہ یہاں سے کربلا سلام دینے جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جس کو حسین کربلا سے یہاں سلام بھجواتے ہیں۔ ان کے یہاں معیار عقل ہے نہ کہ وہم ہے۔ اگر میری مجلسیں، اگر میرا ذکر، اگر میری نمازیں کس کی بنیاد پر ہوں؟ وہم کی بنیاد پر ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟
عقل کی بنیاد پہ۔ اب وہم کا علاج کیا ہے؟ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں۔ وہم کا علاج کیا ہے؟ کئی لوگ بیچارے اپنے مسائل کے لیے فون کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا مولانا مجھے شدید وہم کا مسئلہ ہے۔ اب شیطان وہم اس چیز کا دلاتا ہے جس سے آپ کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ مثلا جان سے محبت ہے، اچانک آپ کو اس سائڈ پہ درد ہوا، پہلا خیال جو شیطان لائے گا بھائی اٹیک آنے والا ہے۔ اب خیال کا بھی بڑا کمال ہے، کیونکہ خیال جب آتا ہے نا تو وہ نتیجہ دیتا ہے۔ آسان کر کے سمجھاؤں، آپ کی مثلاً بڑی محنت سے آپ نے پیسے جمع کیے اور عراق جانے کے لیے، مولا کی زیارت کے لیے۔ اب آپ کی فلائٹ ہے رات کو 10 بجے، آپ ٹریفک میں پھنس گئے، اب ایئرپورٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے۔ اب آپ کی فلائٹ ہو گئی، آپ رستے میں پھنس گئے ایئرپورٹ، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ آپ کا خیال کیا ہو جائے گا؟ ایکٹیو ہو جائے گا، بولے گا پہنچ نہیں پاؤ گے، جہاز نکل جائے گا، پیسے بھی ضائع ہو گئے، مولا کی زیارت بھی نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ پورا نتیجہ دیتا ہے۔ اس نتیجے کی صورت میں آپ کی باڈی میں کیا آتا ہے؟ اسٹریس آ جاتا ہے۔ اب یہاں درد ہو، آپ نے سوچا بھائی درد ایک شاید اٹیک ہونے لگا ہے، اب وہ آپ کا خیال اٹیک دلواتا ہے آپ کو، آپ کے خیال میں وہ بولتا ہے اٹیک ہو گیا، اور ہو جائے گا تو مر جاؤ گے، مر جاؤ گے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا۔ اب ہوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں سب کچھ ہو گیا ہے، اور وہ سب کچھ ہونے کے نتیجے میں اسٹریس آتا ہے، اور اسٹریس کے نتیجے میں سچ مچ ہو جاتا ہے۔ خیال اسی لیے بڑا خطرناک ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، خدا کیا کہتا ہے؟ میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ امام حسین نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ مولا حسین بچوں کو لے کر جا رہے ہو، جناب عبداللہ نے کہا بچوں کو لے کر جا رہے ہو، کہیں بچوں کا کچھ نہ ہو جائے۔ پھر آگے بڑھتے تھے، پھر لوگ کہتے، پھر کسی نے فرض رکھنے کا مولا وہاں پہ اتنا بڑا لشکر اور آپ 80-90 لوگ، کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا حسبی اللہ نعم الوکیل، حسین کے لیے خدا کافی ہے، میں اتنی بڑی فوج سے ڈرتا نہیں ہوں، اللہ پر ایمان۔ تو یہ خاتون کہتی مولانا یہ مجھے بڑا مسئلہ تھا۔ کیا؟ کہتی ہے بیٹا اللہ نے ایک دیا ہے، اس سے بڑا پیار کرتی ہوں۔ کہتی ہے جب بھی گھر سے باہر جاتا ہے نا، ذہن میں آتا ہے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹا مر گیا، کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا، یہ ہو گیا۔ کہتی جب تک گھر واپس آتا نہیں تب تک تو میری آدھی جان نکل جاتی ہے۔ اب یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، یہ بھی کون سولو کرے گا؟ جب تک آپ کی عقل ایکٹیو نہیں ہوگی آپ کی زندگی نہیں گزرے گی۔ ایک مومن نے تو کہا مولانا اتنی انزائٹی ہو گئی ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرا ہاتھ دروازے کو چپک جائے گا، اور یہ بھی آتا ہے کہ میں جدا کرنے کے لیے جاتا ہوں میرا ہاتھ خدا نہ خواستہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ الگ ہو گیا ہے۔ اتنا بندہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج امیر المومنین کا فرمان ہے، فرماتے مومن جس چیز سے ڈرتے ہو اسی چیز کے اندر کود جاؤ۔ مطلب وہ اس کا حل یہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو بولے گا یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ کیسے مطمئن کرو گے کہ یہ نہیں ہوگا؟ جب تک بیٹا آئے نہیں آپ مطمئن نہیں ہوگے۔ تو فرماتے جس چیز سے وہ تجھے ڈرا رہا ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، وہم اور وسوسے کی مثال ایک تسبیح کی طرح ہے۔ آپ بولو گے یہ نہیں، شیطان اگلا جملہ لائے گا، اگلا وہم لائے گا، اتنا آپ کو گول گھماتا رہے گا، آپ اس کے گیم سے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہو، جب تک مارتا نہیں آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا اس کا واحد ترین حل کیا ہے؟ جس چیز سے ڈرتے ہو اسی چیز میں کود جاؤ۔ اب یہ لگتا ہے دروازے سے ہاتھ چھوڑوں گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، بولو کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ اب یہ بولے کہ مثلاً بیٹھو گے اٹیک آ جائے، بولو آتا ہے تو آ جائے۔ خوف کیا کر دو؟ ختم کر، جو نتیجہ تجھے دکھا رہا ہے اس نتیجے کو ایکسیپٹ کر لو، کہتا ہے ہوتا ہے تو ہو جائے، حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا، اللہ میرا مالک ہے، جو ہوگا کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا خاتون ہے تو جملہ بڑا مشکل، لیکن اس پہ عمل کرو گی اللہ تجھے نجات دے گا۔ مولانا کیا؟ میں نے کہا تجھے کس چیز سے ڈر آ رہا ہے کہ بیٹا مر جائے گا؟ بولو مرتا ہے تو مر جائے۔ میں نے کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی امانت تھی۔ کئی دنوں کے بعد فون آ کے تھی مولانا میرا سب سے بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ اب جب میں نے بول دیا مرتا ہے تو مر جائے، اگلا جملہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اب مجھے شیطان کس چیز سے ڈرا ہے؟ یہی وہم راتوں کو آتا ہے۔ 4 دوست آپس میں ڈسکشن کریں، ڈسکشن جنات کی کریں، ادراک کیا ہو گیا؟ خیال کیا ہو گیا؟ ایکٹیو ہو گیا۔ اب دوستوں نے کہا بھائی ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، اور وہ چلے گئے، اور یہ پاکستان ہے اور یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، اور آپ گھر میں اکیلے تھے، لائٹ چلی گئی، اور وہ بدبخت 2 گھنٹہ جنوں کی باتیں کرتے رہے۔ اب بندہ اکیلا، اچانک سے چھت سے آواز آئی ٹھک،
فوراً وسوسہ کس کا آیا؟ جن کا. اسے پتا ہے آپ کس سے ڈرتے ہو، وہ اسی سے ڈراتا ہے. ہاں معصوم فرماتے ہیں پہلے ان محبتوں سے، فیک محبتوں سے خود کو آزاد کر تاکہ تجھے وہ نہ ڈرائے. دشمن کس چیز سے ڈراتا ہے؟ بیٹے کو مار دوں گا. اگر بندہ ناموس پسند ہے، غیرت مند ہے، تو اس کو ناموس کا اٹیک دے گا. ویڈیو لیک کر دوں گا، آڈیو لیک کر دوں گا، عزت پیاری ہے یہ کر دوں گا. وہ ہر چیز سے ڈرائے گا. یہ ڈر ہمیں کیا بناتے ہیں؟ غلام بناتے ہیں اس کا. ہاں کمزوریاں آپ کو غلام بنا دیتی ہیں نا. یہی شیطانی وہم اور وسوسے کے ذریعے وہ پوری قوموں کو غلام بناتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے ہیں. اب معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جس چیز سے ڈرو اس میں کود جاؤ. اب یہی آپ کو تھوڑی سی آواز ہے، آپ نے کیا سوچا؟ بھی جن آ گیا. اب اس کو اور ایکٹیو. پہلے آپ کے جو سینسرز تھے وہ اتنے سینسیٹیو نہیں تھے، اور لیکن جیسے وہم آتا ہے آپ اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہو، اگر زمین پہ چونٹی بھی چلے نا وہ بھی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے. ہاں اور جب لائٹ آئے گی آپ کو پتہ چلے گا کچھ تھا ہی نہیں، یہ میرا کیا تھا؟ وہم تھا. تو وہم شیطان کے گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ابن شمر وہم زدہ تھا. امام حسین نے کہا رے کی حکومت تو دور، رے کی گندم کا دانہ بھی تجھے نہیں ملے گا. وہم زدہ تھا. بعض لوگ خوبصورت چمڑی کے عاشق بن جاتے ہیں. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں بندے خدا اس حسن میں بقا نہیں ہے. کتنی دیر بندہ حسین رہے گا؟ کتنی دیر؟ بڑی بڑی ایکٹریسز، بڑے بڑے ایکٹر آپ دیکھیں جو ان کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے 10 ایئرز. اپنے زمانے کی بڑی ایکٹر آج کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ تیرے عاشق نہیں تھے، تیرے ظاہر کے عاشق تھے. اور ظاہر کو بقا نہیں ہے، ظاہر کو فنا ہے. باطن کو بقا ہے. عاشق نور بنو، عاشق کمال بنو، عاشق فنا نہ بنو. شیطان تجھے فنا کا عاشق بناتا ہے. دوسری بات وہ اتنا تیز ہے، 7,000 سال جس بندے نے عبادت کی اس کا مقابلے کرنے کے لیے جگر چاہیے ہوتا ہے. ہم میں اتنی توانائی نہیں شیطان کا مقابلہ کرے. یہ اہل بیت کی رہنمائی ہے کہ بندہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ تعلیمات اہل بیت ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کا ورد کرنا ہے جو بندے کو شیاطین کے وسوسوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. ورنہ وہ انسان کو لوٹ کے چلا جائے، وہ ذہنی مریض بنا دیتا ہے انسان کو اگر تعلیمات اہل بیت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب شیطان کو بھی پتا ہے کہ انسان عاشق کمال ہے، کیونکہ یہ چیز ہماری نیچر میں رکھی گئی ہے کہ ہم پرفیکشن کے عاشق ہیں. آپ کو ہر چیز پرفیکٹ ہو تو اچھی لگتی ہے، پرفیکٹ نہ ہو تو اچھی نہیں لگتی. اب شیطان کو بھی پتا ہے، میں مومن کی خواہش ہوتی ہے اچھا گھر مل جائے. ہاں عاشق ہے، سمجھتا ہے گھر ملنے سے کیا ملے گا؟ کمال ملے گا. میری ایک کمزوری کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. میں تھوڑا کمپلیٹ ہو جاؤں گا. کیونکہ گھر نہیں ہے، خود کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نقص مان رہا ہے. گاڑی نہیں ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ میں ناقص ہوں، ایک چیز میرے پاس نہیں ہے. تو کہتے ہیں چیزوں کو حاصل کرو، کیا ہو جاؤ گے؟ کمپلیٹ ہو جاؤ گے. پیسہ ہوگا تو جہاں چاہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا. کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن کتنا دے گا؟ چلو گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، جاب مل گئی، پھر کیا؟ اب اسے بھی پتا ہے کہ میں دنیا میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتا جس سے اس کا من بھر جائے. کبھی انسان کا من نہیں بھرتا. لا متناہی خواہشوں کا مالک ہے انسان. پوری دنیا ایسے دی جائے پھر بھی کہے گا حل من مزید، اور بھی ہے تو لاؤ. کیونکہ یہ عاشق کمال ہے، کیونکہ یہ پرفیکشن کا عاشق ہے. کہ اب یہاں پہ شیطان ایک ٹیکنیک سے کھیلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ چیزوں میں ورائٹیز کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی ورائٹیز بناتا ہے کہ آپ ایک چیز سے دوسری چیز پہ جمپ لگاتے ہو. چیزیں ہی ختم نہیں ہوتی تو بندہ خدا تک کیسے پہنچے؟ وہ چیزوں میں گم، ایک گھر دوسرا گھر. اب گھر چینج کرتا رہتا ہے پوری زندگی، گاڑیاں چینج کرتا رہتا ہے پوری زندگی، موبائل چینج کرتا رہتا ہے پوری زندگی، حسین چہرے چینج کرتا رہتا ہے پوری زندگی. اس کی خواہش ختم ہی نہیں ہوتی، ایک چیز سے دوسری چیز پہ لاتا ہے. تبھی فرمایا اسلام کا ایک بڑا اصول کیا ہے؟ قناعت ہے. فرمایا جو ہے اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو کبھی اوپر نہ دیکھا کرو
نیچے دیکھا کرو۔ فرمایا امیروں کے گھروں میں جا کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ نہ کیا کرو۔ اوپر دیکھو گے خواہش پیدا ہوگی، کیونکہ اوپر بہت اوپر ہے، امیروں کے اوپر بھی بہت امیر ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ فرمایا اگر جو رزق اللہ نے دیا ہے اس کا سجدہ شکر دل سے ادا کرنا چاہتے ہو نا تو غریبوں کی جھوپڑی میں جایا کرو۔ میں مومنین کو کہتا ہوں جو خیرات کرتے، جو راشن بانٹتے ہیں، آج کل رسم میں آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، جناب جاؤ راشن بانٹو، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر واقعی فیل کرنا چاہتے ہو نا کبھی اپنے بچے کو، بیٹے کو، بھائی کو لے جا کر غریبوں کی بستیوں میں جا کے خود بانٹا کرو۔ اس سے جو آپ کو لذت ملے گی نا، اور گھر واپس آ کر جو اللہ کو سجدے شکر ادا کرو گے نا، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ فرمایا صحت کا احساس کرنا ہے ہاسپٹل چلے جاؤ، اوپر نہیں دیکھو فلاں بندہ بہت مجھ سے تگڑا ہے، نہیں، ہاسپٹل جاؤ، دیکھو کتنے بیمار زمینوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہاں، پھر تجھے قدر ہوگی کہ خدا نے مجھے کون سی نعمت دی ہے۔ کہ حیات کی قدر کرنی ہے تو ہفتے میں کم از کم ایک بار قبرستان جایا کرو، مردوں کو دیکھا کرو، کئی کئی جوان قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، نعمت کا احساس ہوگا کہ خدا نے مجھے کیا دی ہے، اتنی بہترین زندگی عطا کی ہے۔ تو نیچے دیکھو گے شکر خدا ادا کرو گے۔ اور دوسرا جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، انسان اگر شادی کرے نگاہ کو حرام سے بچائے۔ بعض لوگ شادیاں کرنے کے بعد بیویوں کو کیا دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، فلاں کی بیوی دیکھو، فلاں کی بیوی دیکھو، دل میں حسرتیں پیدا کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنے گھر کو تباہ نہ کیا کرو، حسرت کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا سہم سہام شیطان، حسرت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب یہاں پہ ذرا عقل کو ایکٹیو کرو، جوانوں کے لیے مخصوص یہ جملہ بول رہا ہوں۔ مثلا آپ کسی مال میں، کسی روڈ پہ، یونیورسٹی میں، کہیں بھی روڈ سے گزر رہے ہو اور آپ کو نگاہ حرام کی کیا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کو عادت ہے، اب یہ چھٹے امام کی فرمان کی روشنی میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آپ کو عادت ہے گناہ کی، اب وہ کوئی خاتون ہو، وہ کسی کی بڑی گاڑی ہو، کسی کا بڑا بنگلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اب آپ کا گھر چھوٹا ہے، آپ نے کوئی بہت بڑا بنگلہ دیکھا اور گاڑی روک لی کہ جناب یہ بڑا خوبصورت ہے، ذرا گاڑی تو روکو، اس کو ذرا دل بھر کے دیکھ تو لیں۔ اب دیکھتے دیکھتے کیا پیدا ہو گئی، حسرت۔ معصوم فرماتے اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ اس چیز کو کیوں دیکھتے ہو جسے تو حاصل کر ہی نہیں سکتا، فائدہ ہی نہیں ہے نا اس چیز کو دیکھنے کا جسے تو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو جسے حاصل کرنے کی تیرے اندر توانائی۔ اب میری جیب میں 1 لاکھ پڑا ہوا ہے یا مثلا 20 لاکھ ہیں، اب 20 لاکھ لے کے میں کسی ایسے شو روم پہ چڑھ جاؤں جہاں 7 کروڑ کی گاڑیاں ہیں تو دنیا کیا بولے گی، بندہ بے وقوف ہے نا۔ اب 7 کروڑ کی، 6 کروڑ کی، 4 کروڑ کی گاڑیاں دیکھ دیکھ کے اور پھر اس شو روم پہ جاؤں جہاں پہ کلٹس کھڑی ہو اور ویگنار کھڑی ہو، اچھی لگے گی؟ خریدو گے بھی نا تو برا من کر کے اور چہرہ اترا ہوا گھر آؤ گے، یہ کیسی گاڑی ہے؟ ہاں، حسرت پیدا کر کے جا رہے ہو نا چیزوں کو خریدنے۔ ضرورتوں کی چادر اتنی بڑھاؤ، خواہشوں کی چادر اتنی بڑھاؤ جتنی تیری نیڈ ہے، پاؤں اتنے پھیلاؤ جتنی تیری نیڈ ہے۔ یہی قناعت کا فلسفہ ہے بندے خدا۔ فرماتے ہیں جتنا دیکھو گے دل میں حسرت پیدا ہوگی، اور حسرت پیدا ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس چیز کو تو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ چیز دیکھ جس کو حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا اب یہاں پہ معصومین نے پھر کھلا دروازہ رکھا، جوان ہے کسی خاتون کے رشتے کے لیے جاتا ہے، پکا ارادہ ہے میں اس سے کیا کروں، شادی کروں، چیز قابل حصول بھی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں شریعت اجازت دیتی ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو، یہاں تک معصوم نے فرمایا آپ اسے بولو بھائی تھوڑا چل کے دیکھو تاکہ دیکھوں کہیں ٹانگ وانگ میں فریکچر تو نہیں ہے، ہاں بندہ صحیح طریقے سے چل پھر تو سکتا ہے۔ اس پہ معصومی نے بہت کھلی اجازت دی ہے، جہاں حصول ہے، شادی کرنا چاہتا ہے وہاں پہ دیکھنا حرام نہیں ہے، کیونکہ نیت کیا ہے شادی کی، حاصل بھی کر سکتا ہے، اوقات بھی بندے کی ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بندہ روڈ پہ گزر رہا ہے، لاکھوں عورتیں وہاں پہ گزر رہی ہیں، ہر کسی کو دیکھے آہ حسرت بھرے جا رہا ہے، یہ گھر پہنچے گا تو اس کا ستیہ ناس ہی ہو جائے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ عادت بڑی بری چیز ہوتی ہے، بہت بری چیز ہوتی ہے۔ ایک جناب، یہ میں نے شاید کئی مجلسوں میں بتایا ہے، ایک بوڑھے سے آدمی تھے اور بڑھاپے میں پتہ نہیں کئی بیماریاں، پھر جوانی آ جاتی ہے بعض لوگوں کو۔
کہتے ہیں معصوم کا فرمان ہے بڑھاپے میں بندہ حریص بہت بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، حریص بن جاتا ہے، اپنی چیزوں کو سنبھالنے کا حرص اس میں آتا ہے. یہ بیماری بڑھاپے میں آتی ہے. اب کہتے ہیں ایک جناب بڈھے سے تھے، آگے بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح، ذکر خدا. اس دن میں نے کہا نا جہاز میں ذکر بھی کر رہا تھا، ایک شیعہ مومن کو لعنت بھی بھیج رہا تھا. ایسی تسبیحوں کا کوئی فائدہ، ذکر بھی عمل نہیں ہو. کہتے جناب بیٹھے تھے گاڑی میں، اب ظاہر بس میں خواتین بھی آتی تھی. کہا ایک بدحجاب عورت گاڑی میں سوار، اس نے جیسے دیکھا کہا استغفر اللہ ربی. پھر دوسری کوئی خاتون سواری، پھر دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی. کہا دیکھ بھی رہا تھا، استغفر اللہ بھی کہہ رہا تھا. پھر تیسری آئی، اس نے کہا استغفر اللہ ربی تو بولے. کہ اب اس کو ضرورت پڑی کچھ کھانے پینے کی، اس نے تھوڑا اپنا بیگ کھولا، کچھ چیزیں نکالی، کھا رہا تھا. اتنے میں ایک چوتھی خاتون آئی، اس نے دیکھا نہیں تو جوان نے کہا قبلہ صاحب چوتھی استغفر اللہ بھی آ گئی ہے. اس ذکر کا فائدہ کیا بندہ خدا؟ گناہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا استغفر اللہ ربی تو بولے، روڈ پہ دیکھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا استغفر اللہ ربی تو بولے. یہ ذکر نہیں ہے، یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. یہ وہن مذہب ہے. تو ایک ذکر خدا کا کیا اڑا رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعاً میں کن چیزوں کے پیچھے لگوں، وجود آپ کا تباہ ہو جائے گا. یہ ٹی وی آج کل کیوں جوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ اب میڈیا کے ٹاپک میں کل آؤں گا، ایک تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں. ایک تحقیق آئی UK میں اور یورپ کے چند کنٹریز میں کہ وہاں کی مخصوصاً خواتین میں ڈپریشن کا ریشو بہت ہائی پہ چلا گیا، ہائیسٹ لیول پہ. انہوں نے ریسرچ کی کہ آج کل کی بچیاں ڈپریشن میں کیوں جا رہی ہیں. ایک مزیدار رپورٹ باہر آئی کہ جن بچیوں میں ڈپریشن کا ریشو زیادہ ہے وہ زیادہ تر انسٹاگرام یوز کرتی ہیں. انسٹاگرام کی وجہ سے ڈپریشن کیوں آیا؟ کیونکہ انسٹاگرام میں جب آپ فوٹو نکالتے ہو تو کتنے فلٹر لگتے ہیں؟ 3 4 فلٹر لگاتے ہیں. مطلب بندہ اتنا خوبصورت ہے نہیں. اب یہ بھی ایک بے وقوفی ہے. مولانا یہ موبائل بڑا اچھا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کا فلٹر بڑا اچھا ہے مولانا. پھر جب تیری شکل ویسی ہے ہی نہیں تو اس فوٹو کو دیکھ کے خوش کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک بے وقوفی اور بے عقلانہ حرکت ہے. کہ یہ جتنے بھی انسٹاگرام پہ فوٹو چڑھاتی ہیں ایک نہیں 4 فلٹر لگا کے. اب صبح کو جب خود کو آئینے میں دیکھتی ہے تو اسے اپنی شکل ہی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ فلٹر والی شکل، اپنا اوریجنل چہرہ آج لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ اتنا وہ فلٹر زدہ چہرہ دیکھ چکی ہیں. پھر آپریشن پہ آپریشن، پھر بیوٹی کے آپریشن، پھر مختلف چیزیں. انسان اپنے آپ سے ہی راضی نہیں ہوتا، دنیا میں اس کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ جون ہمارے مکتب میں معیار رنگ نہیں ہے جون. کئی سفید رنگ والے پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن خدا قیامت میں تیرے چہرے کو نورانی بنا دے گا. ہاں یہ معیار ہے. بلال حبشی عرب غلاموں کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، رنگ کے کالے ہیں. رسول نے بلال کو مؤذن امت بنا دیا کہ جس کو تو بٹھانا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب جب تک وہ بلائے گا نہیں تو مسجد میں نہیں آ سکتا. بلال بلاتا تھا. یہ وہ مکتب ہے جہاں پہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان چیزوں کو ویلیو دو جو اصل میں ویلیبل ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب تمہاری عقل کا کنٹرول مضبوط ہوگا. اپنے وہم پر، اپنی شہوت پر، اپنے غصے پر کنٹرول کرو گے تو دنیا بھی آباد. کل انشاءاللہ اس کے 3 لیولز کو ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. صلوات پڑھے محمد. آئیے ایسے کریموں کو سلام کریں جنہوں نے ہمیں زندگی کرنا سکھایا، جنہوں نے سوچنا سکھایا، جنہوں نے بات کرنا سکھایا. اور ایسے اماموں کے جسموں کو اگر کوئی پامال کرے، کتنا جاہل ہوگا وہ جو اپنے محسن کو قتل کرے. ہاں جس نبی نے کلمہ پڑھنا سکھایا اسی نبی کی نواسیوں کو تماچے لگائے. خوف پیدا کرو اپنے وجود. انسان کا وجود کانپ اٹھے کہ یہ جہالت کتنی خطرناک ہے. انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی، قاتل زہرا بناتی، دروازے کو آگ لگا دی گئی، نبی کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی گئی. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، کرب نہیں ہوا تھا مدینے میں.
میں نے کہا عجیب ہو، جو مسلمان اسی سیدہ کی بیٹی زینب کی چادر لوٹ سکتا ہے، آگ کیوں نہیں لگا سکتا؟ مدینے میں دروازے کو آگ لگی، کربلا میں خیموں کو آگ لگی، مدینے میں زہرا کی پسلیاں توڑی گئیں، کربلا میں حسین کی پسلیاں توڑی گئیں، مدینے میں زہرا کو زد و کوب کیا گیا، کربلا میں سکینہ کو زد و کوب کیا گیا۔ یہ واقعہ وجود کو جھنجھوڑنے کے لیے، یعنی اگر کوئی مسلمان کربلا سنے اور پھر بھی بیدار نہ ہو تو وہ جہنم سے بہت قریب ہے، کیونکہ واقعات حجت تمام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب خدا یوسف سنا رہا ہے تو تیرے اوپر حجت تمام کر رہا ہے، جب بنی اسرائیل سنا رہا ہے تو حجت کرے، حجت تمام ہو رہی ہے کہ دیکھ کربلا میں حجت تمام کر رہا ہوں۔ کون تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا؟ کیوں کیا؟ سوچ، غور کر، فکر کر، اور پھر بھی اگر تجھے ہدایت نہ ملے، حجت تمام ہونے کے بعد پھر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ سلام کرے اپنے آقا کو۔ السلام علی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو مدینے میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، ہر مصیبت کی کوئی تاریخ ہے، پسلیاں ٹوٹنے کی بھی بڑی تاریخ ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلی پسلی مدینے میں توڑی گئی۔ امام حسن فرماتے ہیں ذاکر میرے اصلی مذاہب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا مولا میں آپ کے سارے مذاہب پڑھتا ہوں۔ فرمایا میرے اصلی مذاہب پڑھا کرو۔ مولا یہ کون سے مذاہب ہیں؟ فرمایا میرے اصلی مذاہب مدینے کی گلی میں ہے، ایک دروازے کو آگ لگے تھے، اماں زہرا دروازے کے پیچھے تھے، میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے، کوئی آئے آگ بجھا لے۔ پہلی پسلی مدینے میں توڑی گئی، سنیں گے دوسری پسلیاں کب ٹوٹی؟
ظالم کہنے لگا ابن سعد جب میں لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی، لیکن کربلا میں ایک شہید اور بھی ہے جس کی پسلیاں بھی توڑی گئی، لیکن حسین کی پسلیوں میں اس شہید کی پسلیوں کے ٹوٹنے میں ایک بڑا فرق تھا۔ میرے مولا کی پسلیاں تب ٹوٹی جب روح برباد کر گئے تھے، لیکن یہ وہ شہید ہے ابھی زندہ تھا، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئے، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئے۔ سنیں گے یہ شہید کون ہے؟ یہ حسن کا یتیم قاسم، 14 برس عمر۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب گھوڑے پہ سوار کرانا چاہا، کوئی ذرا ایسی نہیں تھی جو قاسم کے بدن پہ آئے، بدن نہیں، بدن کمزور۔ غازی فرماتے میں نے پورے خیموں کو چھان مارا لیکن مجھے کوئی ذرا نہ ملے۔ ذرا اس لیے پہنی جاتی ہے تاکہ تیر روک جائے، نیزوں کا وار رک جائے۔ حسن کا یتیم بغیر ذرا کے میدان جنگ میں گیا، دائیں طرف کے نیزے بائیں طرف نکل گئے، بائیں طرف کے نیزے دائیں طرف نکل گئے۔ کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا اس نے حسین کو آواز دی، لیکن راوی کہتا ہے قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گرا حسین کو آواز نہیں دے، فریاد کر کے کہا اماں 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 میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین بھتیجے کے لیے دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے۔ قدیم علماء فرماتے حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، دائیں طرف کا قاسم مجھے آواز دو، لیکن کہیں سے آواز نہیں آئی۔ کہا قاسم امام ہو کے پکار دو مجھے آواز دو، دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ ہائے غربت حسین، آگے بڑھے ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے۔ ایک مرتبہ نجف کا رکیا روکے کہنے لگے بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بابا بابا بڑا مشکل ہے۔ راوی کہتا حسین نے گٹھڑی باندھی، گٹھڑی کو پیٹھ پہ رکھا، خیمے کے در سے آواز دی اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا۔ بی بی زینب آئی، فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاشا کہاں ہے؟ روکے کا بہن زینب یہ جو گٹھڑی میرے پیٹھ میں دیکھ رہی ہو
اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں۔ فضا کہتی ہیں قیامت کا منظر تھا، ایک مرتبہ گٹھڑی کھلی، بی بی قاسم کی ماں، بی بی کا جناب قاسم کی ماں کی نگاہ پڑے، رو کے کہنے لگی ہائے میرا یتیم بچہ، ہائے میرا غریب قاسم، اے خدا پروا کی قربانی کو قبول فرما لو، اے خدا تجھے مولا حسن کی غربت کا واسطہ، جس نے بچپن میں ماں کی ٹوٹی پسلیاں دیکھی اور کربلا میں بیٹے کی ٹوٹی پسلیاں دیکھی، اے خدا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کا انہیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرما، اے خدا ان گنہگار آنکھوں کو امام زمان کی زیارت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا 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 حسین